بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شب قدر کے اندر جب ہم رب کی عبادت کریں اور اپنے مولا سے دعا کریں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شب قدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کوئی ایسی دعا بتائیں جو حدیث پاک میں موجود ہو، جس کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہو، یا پھر قرآن مقدس میں شب قدر کے بارے میں کوئی آیت ہو، کوئی دعا ہو تو وہ بتائیں۔ تو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں شب قدر کی دعا موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور غالباً سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حافظہ عالمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میرے سرتاج، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پالوں، اللہ لیلۃ القدر مجھے نصیب فرما دے، تو لیلۃ القدر کو پا کر یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر میں اپنے رب سے کون سی دعا مانگوں اور کون سی دعا اپنے رب کے حضور میں کروں؟ آپ مجھے وہ دعا عنایت فرمائے، اس کی تعلیم دے، کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دعا تعلیم فرمائی، در حقیقت میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے اور آپ کے ذریعے سے اپنی ساری امت کو اس دعا کی تعلیم فرمائی۔ فرمایا، عائشہ، اگر تم شب قدر کو پالو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر اس دعا کو چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں، بہت سارے علماء کرام نے اور صالحین نے یہ دعا مانگی ہے اس اضافے کے ساتھ بھی، تو تب بھی دعا درست ہے۔ اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ سماعت فرمائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ میں شب قدر میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی اور کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کرنے کی اور قیام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔